الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً 2-3 ہفتوں سے سچائی کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں. آج بھی جو بات پڑھیں گے وہ بھی سچائی ہی کے تعلق سے ہے. حدیث قدر لمبی ہے، ہم صرف اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی نے غزوہ کیا، اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ آئے جس کا نیا نکاح ہوا ہے، اور نہ ہی وہ شخص آئے جس نے گھر بنایا لیکن چھت نہیں ڈالی، اور نہ ہی وہ شخص آئے جس نے بکریاں اور حاملہ بکریاں اور اونٹنیاں خریدی اور وہ اس کی ولادت کا منتظر ہے. چنانچہ اس نبی نے غزوہ کیا، بستی سے قریب ہوئے عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب. سورج سے کہا یقیناً تو معمور ہے اپنے کام پر اور میں بھی معمور ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے. چنانچہ وہ سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح سے ہم کنار کیا. تو اس نبی نے مال غنیمت کو جمع کیا تو آگ آئی اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے، لیکن نہیں کھائی، چلی گئی. تو اس نبی نے کہا ان فیکم غلولا، تمہارے اندر غداری ہے، خیانت ہے یا چوری ہے. ہر قبیلے کا آدمی مجھ سے بیعت کرے. تو ایک قبیلے کے آدمی کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ پر چپک گیا. تو اس وقت فرمایا کہ تم میں غداری ہے، خیانت ہے. تمہارے قبیلے کا ہر فرد مجھ سے بیعت کرے. تو ان میں سے 3 یا 2 لوگوں کا ہاتھ چپک گیا. کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے. تو وہ فجاؤ برأس مثل رأس بقرۃ من الذهب، تو وہ سونا لے آئے گائے کے سر کے طرح یا اس کی مقدار کے برابر. تو انہوں نے اس کو اس مال غنیمت میں رکھا. آگ آئی اس کو کھا گئی. اس سے پہلے غنیمت کا مال امتوں پر، قوموں پر جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا. پھر اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا مال غنیمت کو جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو اللہ نے دیکھا. یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اس حدیث کے بہت سارے پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا تذکرہ کیا، غزا نبی من الانبیاء. امام سیوطی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس نبی سے مراد یوشع بن نون ہے. حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر رہے تھے، اس کے بعد ان کو نبوت عطا ہوئی. تو وہ اس سے مراد ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نبی کون سے مراد ہیں. اصل مسئلہ واقع سے ہے، اصل مسئلہ اس سے عبرت حاصل کرنا ہے. تو پہلی بات جو بیان کی، یعنی چند افراد کو، چند قسم کے افراد کو اپنے ساتھ آنے سے منع کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا وہ شخص جس کا نیا نکاح ہوا ہے، تو اس شخص کو بھی آنے سے منع کیا. دوسرا وہ شخص جس نے گھر کی تعمیر کی لیکن ابھی چھت باقی ہے، کہا وہ بھی نہ آئے میرے ساتھ. اور تیسرا وہ شخص کے متعلق بیان فرمایا کہ جس نے حاملہ اونٹنیاں یا بکریاں خریدی ہوں اور ان کے ولادت کو وہ انتظار کر رہا ہے، ایسے افراد بھی میرے ساتھ نہ آئے. 3 لوگوں کو الگ کیا. الگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب کسی آدمی کا نیا نکاح ہوا ہوتا ہے تو آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا وقت زیادہ سے زیادہ اپنی شریک حیات کے پاس گزرے شروع کے ایام میں. اور اسی طرح جس نے ابھی عمارت تعمیر کی ہے اس کا بھی یہ خیال ہوگا، اس کی بھی خواہش ہے کہ چھت جلدی سے جلدی ہو جائے. اور جس نے
اونٹنیاں یا بکریاں خریدی ہیں ولادت کے لیے، اس کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرے سامنے ان کی ولادت ہو جائے۔ تو گویا ان لوگوں کے آنے سے منع کیا کہ جو کسی کام میں مشغول تھے، جو بالکل فارغ نہیں تھے۔ فارغ نہیں تھے کا مطلب اگر وہ جہاد میں آتے اسی حالت میں، جس کا نیا نکاح ہوا وہ آتا، اور اس کا جس کے ابھی چھت نہیں پڑی وہ آتا، اور وہ شخص جس کی بکریاں ابھی اس نے خریدی تھی حاملہ وہ آتا، تو اس کا ذہن وہیں اٹکا رہتا، گھر میں اس کا ذہن اٹکا رہتا۔ تو پھر جو جہاد کا جو اہم فریضہ ہے یہ صحیح طریقے سے یکسوئی کے ساتھ ادا نہ ہوتا۔ اسی لیے یہ بات بیان کی کہ وہ شخص نہ آئے جو کسی کام میں مشغول ہے، کیونکہ یہ جو کام ہم کو کرنا ہے یہ کام فارغ البال ہو کے کرنا ہے، ہر اعتبار سے فارغ ہو کے کرنا ہے۔ جب فارغ ہو کے آدمی کام کرے گا تو پھر اس کے اندر یکسوئی کے ساتھ آدمی کر پائے گا، ورنہ آدمی کا ذہن ادھر اٹکا رہے گا، پھر جو اشتیاق ہے جہاد کا پھر وہ کیفیت جس طرح ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو منع کیا۔ اور ایک اہم اصول یہ ہے کہ دین کا کام جو کیا جائے یکسوئی کے ساتھ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ساری امت کو یہ پیغام دیا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب فارغ ہو جائیں تو عبادت کے لیے آئیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ عَنْ شُؤُونِ الدُّنْيَا فَانْصَبْ لِلْعِبَادَةِ، کہ جب آپ دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ عبادت کی طرف آئیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آدمی یکسوئی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی کام ادھورا چھوڑ کے آدمی آ جاتا ہے تو پھر عبادت کے لیے، تو پھر عبادت میں بھی کام میں ہی ذہن اٹکا ہوا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں عبادت صحیح طور سے نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا يدافعه الاخبثان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جب کھانا حاضر ہو تو پھر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ آدمی جب کھانا حاضر ہوگا تو چاہت رہے گی آدمی کھانا کھانے کی، اسی دوران نماز کو آئے گا تو پھر اس کا سارا ذہن ادھر اٹکا ہوا رہے گا، جس کے نتیجے میں اس کی نماز، اس کا عبادت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ بات بیان کی کہ ایسا شخص نہ آئے جو کسی کام میں مشغول ہو۔ تو دیکھیے جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ بالکل فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان کی فطرت کے عین موافق ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائیکالوجی جو کہتے ہیں ہم، کہ اس کے اعتبار سے ہے کہ انسان کو ہر چیز دیکھتے ہوئے، کہ انسان کے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے تمام تر احکامات نافذ کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی بتایا کہ کہاں کام کس طرح کرنا چاہیے اور کہاں کس طرح نہیں کرنا چاہیے، کہاں کیا کرنا بہتر ہے اور کہاں کیا نہیں کرنا بہتر ہے، وہ بات بیان۔ دوسری بات، اس حدیث پاک میں جو تذکرہ ہے، اصل اس باب میں اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مال غنیمت، یعنی جنگ کے بعد جو مال جمع ہوتا تھا وہ پھر تقسیم کیا جاتا، ہمارے دور میں تقسیم کیا جاتا، یعنی امت محمدیہ میں تقسیم کیا جاتا، لیکن پہلے کی قوموں میں مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، مال غنیمت کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ سارا مال غنیمت ایک کھلے میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے آگ آتی، اس کو کھا لیتی، پھر چلی جاتی۔ وہاں تقسیم کا کوئی سسٹم نہیں تھا پہلی کی امتوں میں۔ تو جب ان نبی نے، جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جنگ کی، اس کے بعد جو مال غنیمت ملا تو اس کو ایک میدان کے نیچے انہوں نے رکھا، اور آگ آئی لیکن بغیر کھائے اس کو چلی گئی۔ آگ کھا کر جاتی تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، لیکن آگ آئی لیکن کھائی نہیں، چلی گئی، تو فوراً نبی سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور گڑبڑ ہے، جس کے نتیجے میں آگ تو آئی لیکن اس کو کھائی نہیں۔ تو کہا، لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اندر کچھ غداری ہے، کچھ خیانت ہے، کچھ چوری ہے، جس کے نتیجے میں آگ نہیں کھائی۔ تو فرمایا کہ اس کا حل یہ ہوگا کہ ہر قبیلے کا آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ تو ہر آدمی آ کر، قبیلے کا ہر سردار آ کر بیعت کرنے لگا، اور ایک فرد کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں چپک گیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بیعت کریں۔ تو تمام ان کے قبیلے کے لوگوں نے بیعت کی۔ وہاں سے 2 یا 3 افراد کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں چپک گیا، کہا کہ تمہارے اندر غداری ہے، تمہاری وجہ سے آگ نہیں کھا کر گئی ہے۔ تو پھر وہ لے کر آئے، ایک سونے کا بڑا سا ایک سامان تھا جو گائے کے سر کے برابر تھا، اس کو لے آئے، پھر اس کو اس میں رکھ دیا سامان میں، تو پھر آگ آئی اور آ کر اس کو کھا کر چلی گئی۔ تو یہ تھا کہ چھوٹا سا بھی عمل، یعنی چھوٹا سا جھوٹ پورے سچ کو غیر مقبول بنا دیتا ہے۔ ایک بار اور سمجھ لیجئے گا
کہ چھوٹا سا جھوٹ پورے سے سچے عمل کو غیر مقبول بنا دیتا ہے۔ جس طرح دودھ چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس میں اگر ایک چمچ نمک ڈال دیا جائے تو سارا کا سارا دودھ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عمل چاہے جتنا سچا ہو لیکن اس کے اندر تھوڑا سا جھوٹ ہوگا تو پھر اس جھوٹ کے نتیجے میں اس کی زد میں وہ سچ بھی آ جاتا ہے کہ وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھا کہ پورا مال غنیمت تھا، صرف ایک سر کے برابر کا حصہ مال غنیمت کا وہ صرف اس میں نہیں تھا، مال غنیمت تو پورا پڑا تھا اور کوئی دقت بھی نہیں تھی کہ کوئی کمی بھی اس میں واقع نہیں ہو رہی تھی اتنے مال غنیمت میں، لیکن ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک چوری کی وجہ سے، ایک خیانت کی وجہ سے جو سارا کا سارا مال تھا، جو سارا سچ تھا، وہ سچ بھی غیر مقبول ہو گیا۔ جب تک اس کو نہیں لایا گیا تب تک آگ نے نہیں کھایا۔ تو یہ ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان کا فرق، جو کہ اس حدیث پاک میں یہی بتانا مقصود ہے۔ دوسری بات یہاں پر انہوں نے یہ بات بیان کی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہ انکی مامورہ وانا مامورہ اللہم احبس علیہ، یعنی ان کے زمانے میں بھی سورج رکا تھا، سورج ان کے زمانے میں بھی رکا تھا، اور روضۃ الصالحین کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 مرتبہ سورج آپ کے لیے رکا تھا، یہ بات وہاں پر بیان کی گئی۔ اس کے بعد ان کو اللہ نے فتح عطا کی۔ اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہے۔ کیوں؟ جب ہماری کمزوری اور ہماری نادانی اللہ نے دیکھی ہے، جب ہماری عجز کو اللہ نے دیکھا ہے، تو پھر اس وقت اللہ نے امت مسلمہ کے لیے، محمدیہ کے لیے اس مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اور یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ جہاں پر بہت ساری فضیلتیں آپ کی ہیں، وہاں پر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اور پوری حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کا فرق، جب تک سچ کو سچ کی جگہ پر نہیں رکھا جائے گا اور جھوٹ سے بچا نہیں جائے گا تب تک صحیح معنوں میں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ 2 چیز ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے گا، دونوں چیز ضروری ہے، ایک تو سچا کام کرنا، دوسرا جھوٹ سے بچنا، یہ دونوں ضروری ہے۔ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو پھر عمل مقبول ہوگا۔ جس طرح اگر ہم نل کے نیچے بالٹی رکھیں بھرنے کے لیے تو وہاں 2 چیز ضروری ہے، ایک نل کا کھلا ہونا اور ایک بالٹی کا صحیح سالم ہونا، یعنی نیچے سے اس کو کوئی سوراخ نہ ہو۔ اگر کوئی سوراخ اس کے اندر ہوگی تو پھر پانی تو آئے گا لیکن وہ بالٹی بھرے گی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح عمل سچا ہے لیکن اس کے اندر کچھ جھوٹ ہے تو پھر شاید وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو۔ تو اس بات کی طرف ہم توجہ دیں اور ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں سچائی سے، صدق سے کریں، اور جو جھوٹ سے ہر اعتبار سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔